الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور آپ کہنے لگے، اے میرے صحابہ، کعب بن اشرف نے اللہ اور اس کے رسول کو بہت اذیت دی ہے، تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو اس اذیت سے نجات دلائے اور کعب بن اشرف کو قتل کر دے؟ ایک صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کعب کا قتل کروں گا، لیکن اس کے لیے مجھے آپ کی اجازت چاہیے اور میں اس کو اپنے طریقے سے کروں گا۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ اب یہ جو محمد بن مسلمہ ہیں، یہ جاتے ہیں کعب کے پاس اور جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بدگمانی کی باتیں کرتے ہیں، اپنے تئیں اس کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں، انہوں نے تو ہمارا جو ہے وہ عجیب حال کر دیا ہے، ہر دوسرے دن ہم سے پیسے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، صدقہ کرنے کا کہتے ہیں، تو ہم تو تنگ آ گئے ہیں۔ کعب آگے سے کہنے لگا کہ ابھی تو یہ آغاز ہے، ابھی آگے آگے دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ خیر، اس طرح سے باتیں کرتے رہے۔ پھر جو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے کہا کہ تم مجھے کچھ قرض دے دو، کچھ اناج دے دو، کچھ ضروریات زندگی کا سامان دے دو۔ تو کعب کہنے لگا کہ تم اس طرح سے کرو کہ سامان میں تمہیں دیتا ہوں، تم اپنی بیوی میرے پاس گروی رکھ لو۔ تو محمد بن مسلمہ کہنے لگے کہ یہ تو بڑی شرم کی بات ہے کہ تو اتنا خوبصورت آدمی ہے اور میں اپنی بیوی تیرے پاس گروی رکھوں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ تم اس طرح سے کرو، اپنا بیٹا مجھے رکھوا دو اور گروی رکھ لو میرے پاس۔ محمد بن مسلمہ کہنے لگے کہ یہ اگر میں کام کروں گا تو پوری زندگی میرے بیٹے کو تانا دیا جاتا رہے گا کہ تھوڑے سے اناج کے لیے گروی رکھا گیا تھا۔ خیر، کہتے ہیں پھر خود ہی کہتے ہیں کہ چلو تم میرے ہتھیار کو گروی کے طور پہ رکھ لو، اور اس بات پہ طے ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں تمہیں دوبارہ آ کر ملتا ہوں۔ دوبارہ اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ تم نے خوشبو بڑی پیاری لگائی ہوئی ہے کہ میں اس کو سونگھ سکتا ہوں۔ خوشبو سونگھنے کے لیے اس کے قریب آتے ہیں، پھر جدا ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کیا میں سونگھ سکتا ہوں، اور پھر قریب جاتے ہیں اور موقع پا کر اس کے اوپر وار کرتے ہیں اور اس کو جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گستاخ آپ کے حکم کے مطابق جہنم کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ واقعہ ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھیں، اور میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی شاید وہ سوال پیدا ہو، کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہجری میں اپنے اس گستاخ کو قتل کروایا۔ اس سے پہلے، مدینہ سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ کے اندر رہے، اور مکہ کے اندر کچھ بدبختوں نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وہ گستاخی کی کہ جو ایک انسان کی جا سکتی ہے۔ آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کو کذاب کہا گیا، آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کو جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ یہ اپنی طرف سے کتاب گھڑتا ہے اور ہمیں کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، یہ جو ہے وہ پرانے قصے کہانیاں لکھتا ہے اور ہمیں آ کر کہتا ہے کہ اللہ نے نازل کی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کی باتیں کہیں گئی، اور بلکہ اس سے آگے بڑھ کے یہاں تک کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ساری گستاخیاں کی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرنے والے آپ کے سامنے یہ موجود ہوتے تھے، ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان، عمر بن سہیل بن عمر، اسی طرح سے دیگر بہت سے ایسے لوگ جو گستاخ سے۔ لیکن اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اپنے گستاخ کے حوالے سے یہ حکم جاری نہیں کیا اپنے صحابہ کو کہ اس کو قتل کر دو، مکہ کے 13 سال کے اندر۔ حالانکہ آپ کے پاس جلیل القدر صحابہ تھے، بہادر صحابہ تھے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی، اسی طرح سے حمزہ، اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود، اسی طرح سے اور دیگر بہت سے صحابہ کہ جو آپ کے ایک حکم پر جان تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے، رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ لیکن اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو یہ حکم نہیں دیا کہ میرے فلاں گستاخ کو قتل کرو، اور نہ آپ نے خود یہ کام کیا، حالانکہ اور نہ صحابہ نے خود کیا۔ جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام کیا،
اور دیگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت دیگر ساتھیوں کی طرف بھی مدنی زندگی کے اندر اس طرح کے واقعات منسوب کیے جاتے ہیں۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ یہ میرا اہل علم اہل عقل سے ایک سوال بھی ہے جو آپ کے ذہن میں آپ اس کا جواب سمجھتے ہیں، میری رہنمائی فرمائیں، مجھے وہ جواب دیں۔ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ فرق ہے کہ نظام کا فرق ہے۔ مکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نظام نہیں تھا، حکومت نہیں تھی، اسی لیے آپ نے یہ ساری گستاخیاں برداشت کی۔ طائف کے اندر ساری گستاخیاں برداشت کی لیکن کسی کو قتل نہیں کروایا۔ لیکن مدینہ کے اندر جب آپ کے پاس نظام موجود تھا تو یہ جو کعب والا واقعہ ہے یہ 3 ہجری میں ہوا ہے، یعنی کہ صرف تیسرے سال، ہجرت کے تیسرے سال، نظام قائم ہونے کے صرف تیسرے سال، اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گستاخ کو قتل کروایا۔ دیگر بھی الزامات اس کے اوپر موجود ہیں، لیکن مکہ کے اندر آپ نے 13 سال میں یہ کام نہیں کروایا۔ تو اس کو مجھے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ مکہ میں نظام موجود نہیں تھا، مدینہ میں نظام موجود تھا۔ مکہ میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش یہ تھی کہ میں کسی طریقے سے اسلامی نظام کا قیام کروں، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے گستاخیاں بھی اپنی برداشت کی، آپ نے ساری چیزیں برداشت کی، لیکن نظام قائم کرنے کی جدوجہد کو جاری رکھا۔ اور صحابہ بھی اس بات کو بخوبی سمجھتے تھے، نظام کی اہمیت کو سمجھتے تھے، حکومت کی اہمیت کو سمجھتے تھے، اسی لیے کسی صحابی نے اپنے طور پر بھی کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا جس طرح کے واقعات مدنی زندگی میں اور اس کے بعد ہمیں ملتے ہیں۔ اب یہ پورا پیش نظر رکھیں اور اپنا جائزہ ہمیں لینا چاہیے کہ ہم ایک طرف تو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کے حوالے سے لوگوں کے رویے کے اوپر اتنی نظر رکھتے ہیں کہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور ہم اس کو محسوس کرتے ہیں، اس پہ اپنا رد عمل دیتے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ برداشت کیا ہے کہ نظام قائم کرنا، ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے، بلکہ اس اپوزٹ نظام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جو اللہ کے نبی سے لڑتا ہے، جو اللہ کے نبی سے لڑائی کے اندر مشغول ہے۔ مجھے یہ بات بتلائیں، یہ جو موجودہ حکومت ہے، جو اس سے پہلے حکومت تھی، جو اس سے پہلے حکومت تھی، جو اس سے پہلے حکومت تھی، ساری پارٹیز آپ جانتے ہیں۔ اب یہ ساری پارٹیز وہ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ کی حالت میں رہتی ہیں، جب بھی حکومت میں آتی ہیں سود کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں کہ اگر تم سود نہیں چھوڑو گے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تم نے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کیا ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اب ہم نہ صرف اس جنگ کو برداشت کرتے ہیں بلکہ اس لشکر کا حصہ بن جاتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہیں، مصروف جنگ ہے۔ ہم انہی پارٹیز کو ووٹ دیتے ہیں، انہی لوگوں کو آگے لے کر آتے ہیں کہ جو سودی نظام کو یہاں پر قائم کرتے ہیں۔ اور کبھی ہمارے ذہن میں یہ بات پیدا نہیں ہوئی، کبھی یہ سوال نہیں پیدا ہوا، جیسے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر میرے سامنے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نازیبا الفاظ خدا نہ خواستہ کہے جائیں اور میں اس کو برداشت کر لوں تو کل قیامت والے دن کیا جواب دوں گا؟ تو اگر یہ سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ فلاں لوگ میرے ساتھ جنگ کر رہے تھے اور تم نہ صرف خاموش بیٹھے تھے بلکہ ان کے جتھے کا، ان کی پارٹی کا، ان کے گروہ کا حصہ بن کے ان کو ووٹ دلاتے تھے، ان کی سپورٹ کرتے تھے، ان کو اقتدار میں لے کر آتے تھے تاکہ وہ اچھے طریقے سے اور مضبوط ہو کر میرے خلاف جنگ کریں، تو اس معاملے کے اوپر بڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور پوری توانائی اس معاملے کے اندر لگانے کی ضرورت ہے کہ ہم یہاں پر ایک ایسا نظام قائم کریں کہ جس کے اندر اسلامی جو ہے وہ اقدار کو رائج کیا جائے، اسلامی قوانین کو نافذ کیا جائے، تو پھر کسی گستاخ کی یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ایسا کام کرے، اور اگر کوئی کرے گا تو پھر اس نظام کے اندر جو حکمران ہوں گے وہ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، اور اس طرح سے ہمیں بھی قانون ہاتھ میں نہیں لینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ ملک اسی نظام کو قائم کرنے کے لیے لیا گیا تھا، اس نظام کو یہاں قائم کرنے کے لیے اپنی جد و جہد کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔